السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ آج کی ہم چھوٹی سی بات سے اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ گھبرا جاتا ہے کہ اتنی بڑی تکلیف مجھے پہنچ گئی ہے اور وہ اس کو نہیں سہار پاتا۔ حالانکہ کچھ تکلیفیں بہت سی تکالیف کو دور کرنے کے لیے بھی پہنچائی جاتی ہیں۔ تو گھبرائیں نہیں اور یقین رکھیں کہ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مشکلیں کیوں آتی ہیں۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ مشکلیں جو ہیں وہ مختلف ریزنز کے لیے آتی ہیں۔ کبھی مشکلات ہمیں جگانے کے لیے آتی ہیں، کبھی ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں، کبھی ہمیں غفلت سے نکالنے کے لیے آتی ہیں، کبھی رب کی طرف ہمیں موڑنے کے لیے آتی ہیں، کبھی ہمارے دلوں کے جو تالے ہیں ان کو توڑنے کے لیے آتی ہیں، اور کبھی ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ تو اس لیے اس جگہ کا نام جہاں ہم رہتے ہیں یعنی کہ دنیا ہے، اور یہاں پر ہم امتحان کے لیے آئے ہیں، اور یہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ایک وقتی گزرگاہ ہے، اور ہم بھول جائیں یا غفلت برتیں تو پھر ہمیں وارننگز دی جاتی ہیں، یاد دہانیاں کروائی جاتی ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو بھول جائیں کہ یہ دنیا تو عارضی جگہ ہے، یہ ایک امتحان کی جگہ ہے، اور ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر مشکلات، پریشانیاں ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے آتی ہیں کہ ہمارا اصل ٹھکانہ کون سا ہے، اور ہم واپس اپنی اوریجنل ٹریک پر چل پڑیں۔ تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف تو بدر کے وقت آپ کو فتح نصیب ہوئی، اور وہ دن آپ کے لیے بہت ہی خوشی کا دن تھا، لیکن ساتھ ہی اس خوشی کے آپ کو کیا ملا کہ جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں تو آپ کو اپنی بیٹی کو دنیا سے جانے کی خبر ملتی ہے کہ بیٹی جو ہیں آپ کی وہ دنیا سے جا چکی ہیں۔ تو خوشی کے ساتھ آپ کو ایک غم بھی ملتا ہے۔ تو یہ دنیا ایسی ہی جگہ ہے جہاں پر خوشیاں بھی آتی ہیں، ساتھ ساتھ غم بھی آ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ تو دونوں اکٹھے آ جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک سیلڈ کا باؤل ہوتا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی پسند کی چیزیں آ جاتی ہیں، کبھی کوئی ناپسندیدہ چیز بھی آ جاتی ہے جس کا ذائقہ ہمیں پسند نہیں ہوتا۔ تو پھر اب جب ایسے حالات ہوں، جب زندگی میں آزمائشیں آ رہی ہوں اور اس طرح کے مشکل حالات چل رہے ہوں، تو پھر اب ہم کیا کریں؟ ظاہر ہے ڈیل تو کرنا ہے ہم نے، تو کیا کریں؟ تو ایسے حالات میں سہارا اور تسلی لینے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ رب کے کلام کی طرف بڑھنا ہے۔ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی سودنگ چیز ہے ہی نہیں دنیا میں۔ مشکلوں اور پریشانیوں میں رب کے دامن کی طرف پلٹنا نہ بھولیں، کیونکہ جتنی بھی مشکلیں ہوں، جتنی بھی تکلیفیں ہوں، اس میں آسانی صرف رب کے ساتھ ہی مل سکتی ہے۔ اللہ کو پکڑ لیں، اللہ کے کلام کو پکڑ لیں تو پریشانیاں جو ہیں اس میں سے گزرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مشکلات آتی ہیں ہمیں ایسی زندگی کی تیاری کرانے کے لیے جہاں غم اور خوشی کو الگ الگ کر دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ اس دنیا میں تو غم اور خوشی اکٹھے چل رہے ہیں، ساتھ چل رہے ہیں، لیکن ایک دنیا آگے آنی ہے جو کہ مستقل ہونی ہے، جو کہ امتحان کی جگہ نہیں ہے، جو کہ ہمارا اصل ٹھکانہ ہے۔ تو اس زندگی میں خوشی اور غم الگ الگ ہوں گے۔ تو ہم نے اس زندگی کی ہمیشہ رہنے والی خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کی مشکلات کو سہنا ہے اور برداشت کرنا ہے، اور اس کو برداشت کرنا اور سہنے کے لیے ہمیں سہارا لینا ہے اللہ کے کلام کا۔ اللہ کے کلام سے جڑ جائیے، اس کی کتاب کو تھام لیجئے، تو سمجھے اللہ کو پکڑ لیا آپ نے، کیونکہ یہ کتاب اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی مشکلات اور پریشانیوں میں سے گزرنے کے لیے ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی،
اور ہم ان حالات میں گریں گے نہیں، بلکہ انشاءاللہ اللہ جب ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو انسان بڑی آسانی کے ساتھ پھر مشکلات میں سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کلام سے جڑ جائیں ہمیشہ کے لیے، اور اللہ کو پکڑ لیں، اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، اور اللہ پہلے تو ہمیں مشکلوں پریشانیوں سے بچائیں، آزمائشوں سے بچائیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، کمزور ایمان کے لوگ ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جو کہ آتا ہے تو پھر اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ لیں اور اس میں سے ہمیں نکلنے میں مدد عطا فرمائیں، آمین۔ چلیں جی، یہ چھوٹا سا اکثر میں ریمائنڈر شروع میں دیتی ہوں آپ کو، آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ مجھے خود بھی جب میں یہ بات کرتی ہوں تو بڑی تقویت ملتی ہے ایسی باتوں سے، کیونکہ ان باتوں کو کرنے سے، ان تذکروں کو کرنے سے ایک طرح کا ریمائنڈر مل جاتا ہے، یاد دہانی ہو جاتی ہے، اور انسان کئی دفعہ ایسے حالات میں پڑا ہوا ہوتا ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اور پھر جب ایسی باتیں ہمارے کانوں سے گزرتی ہیں تو ایک ڈھارس سی بن جاتی ہے، ایک ہمت دوبارہ سے انسان کو اٹھا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں اور ہمیں ہماری ہمت کو کبھی بھی ٹوٹنے نہ دیں۔ چلیں جی، اب اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا لیسن چل رہا تھا سورۃ انعام، اس کی ہم نے آیت نمبر 6 تک کر لیا تھا، اور آج ہم نے آیت نمبر 7 سے سٹارٹ کرنا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ وہی لکھیں، اپنا ٹرانسلیشن لکھیں، اپنا جو آپ کا قرآن ہے اس کو کھولیے اور اس میں آپ لفظی ترجمہ لکھیں، پھر اس کو یاد کریں اور پھر اس کو سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آیت نمبر 7 دیکھیے جی، وا اور لو اگر، نزلنا نزل نازل کرتے یا اتارتے، اور نون زبر الف نا ہم، نزلنا اتارتے ہم یا نازل کرتے ہم، علیکا علی پر، کا آپ پر، کتابن کچھ لکھا ہوا، کتابن کتاب کو کہتے ہیں نا، تو کتاب میں کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا مطلب لکھا ہوا بھی آ سکتا ہے۔ کتابن لکھا ہوا، اور کچھ ہم نے ساتھ لگایا کیونکہ با کے اوپر تنوین ہے، اور جب تنوین آتی ہے تو اس میں ہم کچھ، کوئی، چند اس طرح کے اضافے کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے لیکن کر سکتے ہیں، میننگ کو مزید کلیئر کرنے کے لیے۔ اور اگر ہم اتاریں آپ پر کچھ لکھا ہوا، فی میں، قرطاسن کاغذ میں، فلمسوہ پھر، لمسو مس ہوتا ہے نا چھونا، چھو لیں، ہو اسے، پھر چھو لیں اسے، بِأَیْدِیہم ب ساتھ یا سے، ایدی ہاتھ، ہم اپنے ہاتھوں سے، ایدی جو ہے وہ جمع ہو گئی ہے تو اس لیے اس کا ہوگا ہاتھوں، اپنے ہاتھوں سے، لقال یقیناً، قال کہیں گے، الذین وہ لوگ جو، کفروا کفر کیا، ان نہیں، یہاں پر ان کا مطلب اگر بھی ہوتا ہے اور ان کا مطلب نہیں ہو جاتا ہے جبکہ آیت میں آگے الا آ جائے، تو یہاں پر آگے الا آ رہا ہے اس لیے ان کا مطلب ہوگا نہیں، ھذا یہ، الا مگر،
سحر جادو ہے، مبین کھلا. و اور قالو کہتے ہیں، لو کیوں. آپ نے دیکھا شروع میں جو لو آیا تھا اس کا مطلب تھا اگر. تو لو کے دو مطلب ہیں، اگر بھی ہوتا ہے اور کیوں بھی ہوتا ہے. لو کیوں، لا نہیں، لولا کیوں نہیں، انزلا اتارا گیا، علیہ علی پر، ہی اس پر، ملکن فرشتہ. و اور لو اگر. یہ ہم نے خود دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پر اس لفظ کا کون سا مطلب آئے گا، اگر آئے گا یا کیوں آئے گا. جیسے ہم آیت پڑھتے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے. ولو اور اگر، انزلنا انزل اتارتے، نہ ہم اور اگر اتارتے ہم، ملکن فرشتہ، لقضی یقیناً، قضی تمام ہو گیا ہوتا یا پورا ہو گیا ہوتا، الامر کام، ثم پھر، لا نہیں، ینظرون مہلت وہ مہلت دیے جاتے. یا کا مطلب وہ ہے اور پیش آ گئی یا کے اوپر تو مجہول بن گیا، دیے جاتے، وہ مہلت دیے جاتے. و اور لو اگر، جعلناہ جعل بناتے، نا نون کے اوپر کھڑی زبر، ہم ہو اسے اور اگر بناتے ہم اسے یعنی کہ نبی کو، ملکن فرشتہ، لجعلناہ لا شروع کا لا یقیناً، جعل بناتے، نون کے اوپر کھڑی زبر نا، ہم ہو اسے بناتے، یقیناً بناتے ہم اسے، رجلاً آدمی. و اور للبسنا لا شروع کا لا یقیناً، لبس شبہ ڈالتے، نہ ہم یقیناً ہم شبہ ڈالتے یعنی شک میں ڈال دیتے، جس میں کہ بریکٹ میں لکھیں جس میں وہ اب ہیں. علیہم علی پر، ہم ان پر یعنی ہم شبہ ڈالتے ان پر، ما جو، یلبسونا وہ شبہ کرتے ہیں، یلبسونا یا وہ اور آگے یلبسونا وہ شبہ کرتے ہیں، یعنی جو جس طرح کا شک ان میں ہے، جو شبہ وہ کر رہے ہیں وہی ہم ان پہ ڈال دیتے. یہ ابھی آپ کو میں ڈیٹیل بتاؤں گی پھر آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی. و اور لقد لام البتہ، قد یقیناً، لقد دستہزئ استہزاء مطلب مذاق اڑانا ہوتا ہے نا، مذاق اڑایا گیا، برسول رسولوں کا، من سے، قبل پہلے، کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم،
سے پہلے، قبلی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کا مذاق اڑایا گیا۔ فحاق، ف تو، حاق گھیر لیا، بالذین ان لوگوں کو جو یا جنہوں نے سخروا مذاق اڑایا، منہم من سے، ہم ان میں سے، ما جو، کانو وہ تھے، بہی اس پر، با پر، ہی اس پر، یستہزئون یستہزئون مذاق اڑاتے۔ یعنی مذاق اڑانے والوں کو اس چیز نے جس پر وہ مذاق اڑاتے تھے اس نے پھر گھیر لیا۔ قل آپ کہہ دیں، سیرو سیر کرو، گھومو پھرو، فی میں، الارضی زمین میں گھومو پھرو، ثم پھر، انظروا دیکھو، کیف کیسا، کانا ہوا، عاقبۃ انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ چلیں یہاں تک ہم کریں گے۔ اب اس کو تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیلز بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے آیات کی، جو بیک گراؤنڈ ہے آیات کا۔ بیک گراؤنڈ اس طرح سے ہے کہ جس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں، یہ صورت نازل ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش مکہ کا بے انتہا دباؤ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور ہم نے اپنی رسالت منوانا چاہتے ہیں ہم سے، تو کیا کریں، ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو وہ معجزے کی بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کے لوگ، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، جیسے کہ مردہ کو زندہ کریں، یا آسمان پر چڑھ کر دکھائیں، مکہ میں کوئی باغ بنا دیجئے، کوئی نیا چشمہ نکال دیں، سونے چاندی کا کوئی محل بنا دیں، آسمان سے کتاب لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اترتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے وہ معجزے مانگا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان میں سے ہمیں کچھ کر کے دکھائیں تو ہم مان جائیں گے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس طرح کے جو ان کے تقاضے تھے وہ روز بروز بڑھتے جا رہے تھے، اور عوام الناس میں یہ سوچ بڑھتی جا رہی تھی کہ ہمارے سرداروں کا یہ مطالبات جو یہ کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں، کہ وہ آپ ایسا کچھ کر کے دکھائیں تو ہم آپ کو مانیں گے، کیونکہ ان کو ان کے جو پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوموں کو ایسے معجزات دکھائے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ کے بھی کتنے سارے معجزے تھے، عصا کا تھا، پھر ید بیضاء تھا، پھر اور بھی آپ نے کئی معجزے جو تھے وہ آپ کی جو رسالت کا زمانہ تھا، نبوت کا زمانہ، اس میں آئے تو آپ کو یاد ہوگا۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں آپ کو بھی بہت سارے معجزے اس طرح کے دیے گئے تھے۔ تو وہ قریش کے لوگ جو تھے سردار، وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اسی طرح کے کوئی معجزہ دکھائیں گے تب ہم مانیں گے کہ آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سچے رسول اور نبی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ اب کوئی ایسا حسی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا، کیونکہ سب سے بڑا معجزہ قرآن نازل کر دیا گیا تھا۔ تو جو شخص بھی حق کا طالب ہے اس کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے، اسے کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو اس طرح کے حالات میں جب اللہ کی طرف سے معجزہ نہیں دکھایا جا رہا تھا، لوگ آپ سے معجزے مانگ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے اور آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں لوگوں کو کیسے کنونس کروں۔ تو اس سلسلے میں آپ کافی فکر مند رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی حالات میں یہ آیات نازل فرمائیں اور فرمایا، اور اگر ہم نے اتار بھی ہم دیتے ان پر، یعنی قریش مکہ پر، کوئی کتاب جو کاغذوں میں لکھی ہوئی ہو، پھر وہ اس کو چھو بھی لیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ، تب بھی یہ کافر یہی کہیں گے کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ یعنی کہ ایسے معجزات کو دیکھ کر بھی اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کا فرمانا یہ ہے کہ اگر ان کے مطالبات ہم مان بھی لیں، یہ معجزے ہم اتار بھی دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ معجزے دکھا دیں ان کی بات جیسے یہ لوگ مانگ رہے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے ایمان لے آئیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسے معجزات ہم ان کے کہنے پر اتار دیں اور یہ ان کو دیکھ بھی لیں، تو پھر بھی یہ یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پر جادو کا اثر ہو گیا ہے یا ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے۔ جس نے نہیں ماننا ہوتا تو وہ معجزات کو دیکھ کر بھی نہیں مانے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ہم ایسے معجزے دکھا دیں تو پھر ان کی مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جب معجزہ دکھا دیا جاتا ہے جو لوگ مانگتے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتے، تو پھر اس قوم کے اوپر عذاب آتا ہے اور وہ قوم ہلاک کر دی جاتی ہے۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ قریش مکہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ انہیں مزید مہلت دی جائے، ابھی ان کو اور وقت دیا جائے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اگر ہم ان کے اوپر کوئی لکھی ہوئی کتاب، یعنی کاغذوں میں کی شکل میں لکھی ہوئی کتاب بھی اتاریں آسمان سے اور وہ اس کو چھو کر دیکھ بھی لیں، تو تب بھی یہ نہیں مانیں گے، یہ یہی کہیں گے کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ تو کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ معجزے اس لیے نہیں مانگ رہے کہ واقعی انہوں نے ایمان لانا ہے، بلکہ یہ صرف ایک طرح تنگ کرنے کے لیے کہ ہمیں یہ کر کے دکھا دیں، وہ کر کے دکھا دیں تو ہم مان لیں گے، لیکن اصل میں انہوں نے ماننا نہیں تھا، کیونکہ اگر کسی نے ماننا ہوتا تو اس کے لیے قرآن ہی کافی تھا۔ قرآن خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، تو قرآن کو پانے کے بعد، اس کو سننے کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو وہ کسی معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر آگے فرمایا، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا ان پر کوئی فرشتہ، اور اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو پھر فیصلہ ہی چکا دیا جاتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ ملتی۔ یعنی اس دنیا کی زندگی میں یہ جو ساری آزمائشیں اور تکلیفیں ہیں وہ تو غیب کے پردے ہی کی وجہ سے ہیں۔ اگر غیب کا پردہ اٹھ جائے تو پھر تو امتحان کا مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد تو پھر نتیجے کا اعلان کرنا ہی باقی رہ جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جب غیب میں رہتے ہوئے ہم ان چیزوں پر ایمان لائیں گے تو پھر یہی تو امتحان ہے کہ غیب پر ایمان لانا ہے۔ تو اگر فرشتہ سامنے اتار دیا جائے تو پھر تو وہ تو سامنے آ گیا، ہم تو فرشتے کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے غیب پر ایمان لانا ہے۔ تو اگر فرشتہ سامنے آ جائے اور پھر آپ اس کو دیکھ کر مانو تو پھر تو وہ بات ختم ہو گئی نا، پھر تو غیب والی بات تو نہ رہی۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے اگر ہو گئی تو پھر تو مہلت ہی ختم ہو جائے گی، یعنی وقت ہی ختم ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا آگے، اور اگر ہم ان کو فرشتہ بناتے تب بھی آدمی ہی کی شکل میں بناتے اور انہیں ہم اسی شبے میں ڈال دیتے جس شبے میں یہ اب مبتلا ہیں۔ اب چونکہ وہ کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں لے کے آیا کلام، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو کسی فرشتے کو نبی بنا کر ان کی جگہ پر بھیجتے، انسان کو نہ بھیجتے، تو ہم اس فرشتے کو بھی انسانی شکل میں ہی بھیجتے،
کیونکہ بھیجنا جو انسانوں میں تھا تو ظاہر ہے انسانوں میں بھیجنا تھا تو انسان کی شکل میں ہی بھیجنا تھا. اگر وہ فرشتے کی شکل میں ہی آتے تو وہ کیسے ہمارے لیے اسوہ بنتے، کیونکہ ہم تو انسان ہیں، ناری مخلوق ہیں، وہ نوری مخلوق، ناری کہہ رہی ہوں مطلب ہم تو ہم تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں اور فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے یہ بات جو تھی ان کی کہنا ہی غلط تھا. اگر فرشتوں میں بھیجنا ہوتا نبی یا رسول کو تو پھر ضرور کوئی فرشتہ بھیج دیا جاتا. اب آپ کو یاد ہوگا حدیث جبرائیل میں اس حوالے سے ہمیں معلوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، لیکن انسان کی شکل میں آئے تھے. آپ کے پاس بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے ان کو پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، کیونکہ وہ انسان کی شکل میں آئے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی فرشتے کو بھی بھیجتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر نبی بنا کر، تو ہم اس فرشتے کو بھی انسان ہی کی شکل میں بھیجتے، کیونکہ انہوں نے آنا انسانوں میں تھا. اور ظاہر ہے انسان اپنے جیسی مخلوق کوئی فالو کر سکتا ہے، فرشتے کو تو فالو نہیں کر سکتا. تو وہ جو طریقے سکھانے تھے انہوں نے، وہ فرشتوں کو سکھا سکتے ہیں، انسان ہی انسانوں کو سکھا سکتا ہے. تو یہ اس میں یہاں پر یہ بات کی ان کے جو مطالبہ تھا اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ وہ مطالبہ جو ہے وہ پورا نہیں کیا جا سکتا. پھر آگے فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا اسی طریقے سے مذاق اڑایا گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ دل گرفتہ نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں. یہ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. ظاہر ہے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے، مختلف القابات دیتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اس طرح کے معجزے مانگتے تھے. پھر جب معجزے پورے نہیں ہوتے تھے تو وہ اور زیادہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے. تو ان تمام باتوں پر اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء جو تھے ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا رہا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں. حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک یہ سب کچھ جھیلتے رہے اور چند لوگ مسلمان ہوئے، وہ بھی ان کے اپنے گھر کے بھی بیٹا بھی مسلمان نہیں ہوا، ایمان نہیں لایا. تو آپ پریشان نہ ہوں. اس طرح انبیاء کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے. لوگ جو ہیں وہ ان کا مذاق بھی اڑاتے چلے آئے ہیں اور ان کی باتوں ان کے کہنے پر ایمان بھی نہیں لاتے تھے. تو آپ ان کی باتوں کو دل پہ نہ لیں. پھر گھیر لیا ان لوگوں میں سے ان کو جو مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے کہ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. یعنی ان اعتراضات کا جواب جو انہوں نے لگائے تھے دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ کافروں کا ہمیشہ سے یہی وتیرہ رہا ہے کہ پہلے رسولوں سے بھی وہ یہی کچھ کرتے رہے ہیں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں اور انجام کار انہیں اسی قسم کے عذاب سے ہلاک کیا گیا کہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ گھومو پھرو زمین میں اور پھر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر دعوت دی کہ تم زمین میں گھومو پھرو اے اہل عرب اور دیکھو کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں کہ جنہوں نے یہی کام کیا، نبیوں کو جھٹلایا، ان کی دعوت کا انکار کیا، تو ان کا انجام کیا ہوا. اسی جزیرہ نما عرب میں ہی قوم عاد اور قوم سمود آباد تھیں. اور جب تم شام کی طرف سفر کرتے ہو تو وہاں راستے میں قوم مدین کے مسکن بھی ہیں اور قوم لوط کے شہروں کے آثار بھی ہیں. تو یہ سب تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، پھر تم ان کے انجام سے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے. یعنی دیکھو کہ ان لوگوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا اور ان کو پھر تباہ کر دیا گیا، اور ان کی تباہی کے نشانات بھی تمہارے ارد گرد موجود ہیں. تو ان کو دیکھ کر لیسن کیوں نہیں لیتے، عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے. اور اس طرح اگر تم لیسن لو تو تم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی دعوت کو ایکسیپٹ کر لو. تو یہ ہے آج کا ہمارا لیسن. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور
ہمیں اس کلام سے ہمیشہ جوڑے رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔